السلام علیکم جی، پاکستان نیوز چینل سے آج ہم لائیو آ رہے ہیں۔ یہ نیو ایئر 2021 کا پہلا لائیو ہے ہمارا۔ اس لائیو میں جہاں پر نیو ایئر کے بارے میں باتیں ہوں گی، نیو ایئر کا میسج ہم دیں گے اور نیو ایئر ریزولوشن کے متعلق بات کریں گے۔ وہیں پہ ہم کوئی بات کریں گے کہ میسج کیا ہے اس میں، ہم 2021 میں میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں۔ تو پاکستان نیوز چینل کے توسط سے ہم یہ لائیو ویڈیو کر رہے ہیں۔ اس میں جیسا کہ کیپشن سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں۔ میسج کیا ہے؟ میسج ہے جو پاکستان گریجویشن میں ایک ناول پڑھایا جاتا ہے، دا اولڈ مین اینڈ دا سی، ہیمنگوے کا ایک ناول ہے دا اولڈ مین اینڈ دا سی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو انسان ہے وہ کیا کر سکتا ہے، یعنی بیسیکلی جو انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، تو وہ اشرف المخلوقات انسان کیسے ہے اور انسان کیا کر سکتا ہے، اس کی ایک عکاسی کی گئی ہے اس ناول میں۔ تو ہم اس ناول کا جو اوریجنل ناول ہے انگلش میں، اس کا تھوڑا سا ایک انالیسس پڑھیں گے۔ اس انالیسس کے بعد پھر ہم اس پہ اردو میں تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس ناول کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں، اور یہ کہ اس ناول سے ہم نے کیا سیکھا اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ لائیو ہیں، تو کمنٹس کے ذریعے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس ناول سے کیا سیکھا، اگر آپ نے پڑھا ہے، اور اگر نہیں پڑھا یا اس کے متعلق کہیں سنا ہے تو آپ اس سے لرن کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ابھی ناول کا جو اسکرپٹ ہے وہ تھوڑا سا پڑھنا شروع کروں گا۔ ظاہر ہے اس پر ایک بک بھی ہے اور یہ بہت بڑا ناول ہے جو پورا تو اس ویڈیو میں ہم کور نہیں کر سکتے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے تھوڑا سا ایک اسکرپٹ پڑھیں اور اس کے ذریعے آپ کو بتائیں کہ اس میں جو رائٹر ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور جو انسان ایز اے اشرف المخلوقات ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ایک جو فیلنگز ہیں، ایک وہ جو انوائرمنٹ بنایا ہے مصنف نے، اس کی عکاسی کی ہے، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں شروع سے شروع کرتا ہوں، تھوڑا سا میں اوریجنل پڑھوں گا جو ناول ہے۔ In the opening pages of The Old Man and the Sea, the title character Santiago. Santiago وہ بڑا شخص ہے، the old man. Like many Hemingway heroes is lonely and isolated. یہ جو ہیرو ہے اس ناول کا سینٹیاگو، یہ لونلی ہے اور آئسولیٹڈ ہے۔ The other villagers laugh at him and Santiago's physical characteristics, his body emaciated, support the idea he is indeed a man beaten by life. یعنی جو وہ ایک شخص ہے، اس کی جو جسامت ہے، اس کا جو جسم ہے، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی گزار چکا ہے۔ However, his eyes, young and hopeful, hint that despite his age and physical limitations, Santiago's spirit remains unbroken. وہ یہ کہتا ہے کہ ایون یعنی جو اس اپنی لائف یہ گزار چکا ہے، لیکن جو اس کی آنکھیں ہیں وہ ابھی بھی جوان ہے، اور اس کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس میں ابھی بھی زندگی باقی ہے۔ Despite his age and physical limitations, Santiago's spirit remains unbroken even after nearly 3 months. یہ عبدالغفار صاحب واچ کر رہے ہیں۔ عبدالغفار صاحب آپ کو ہم کیمرہ پہ لے لیں۔ اچھا جی، آگے کہتا ہے even after nearly 3 months without a catch, he does not rage against his detractors or bemoan his fate, but instead endures it every day, aiming to rise above it. The struggle between body and spirit is one of several epic battles Hemingway's novels illustrate. یہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ایک جسم کا اور آپ کی روح کی جو ایک جنگ ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ Evoking the legendary baseball player whose unrivaled prowess helped the New York
Yankees win several World Series. Santiago vows to defy the odds and go out to sea yet again, trying his luck farther offshore, where the fish are more likely to bite. Santiago may be in complete denial. Santiago may be in complete denial, living in the past as his dream of Loin playing on the white beaches of his youth seems to suggest the stage is set for one last journey out to the sea, in which Santiago will either preserve or suffer ultimate defeat. Santiago reads nature the way others read books. He understands that the presence of flying fish signals dolphins nearby, and he handles the line in a way that will tell him the depth of the fish he is hooked. His expertise, knowledge, and courage establish him in a class by himself as a hero who stands alone. With his intuitive understanding of nature, Santiago recognizes the sea is both beautiful and cruel in its power to give life to and take it from those that live within it. While this sentiment may be comment on Hemingway's conflicted views of women, Santiago looks at the sea as female. It also must be a comment on the circle of life, Aqua Mala, the purple jellyfish whose sting can be life-threatening to humans, becomes food for the sea turtles just as the warbler Santiago watches will likely be eaten by the hawks that are sure to come. Watching the food chain at play, Santiago instinctively understands the force of life and death intricately connected. What kills one creature sustains the life of another. Life and death, opposing forces at first glance, are in fact in perfect balance. Without saying it explicitly, Santiago realizes each creature has its place in the universe. Santiago's individual struggle with the marlin becomes a symbol of an individual struggle against and within nature. In such a struggle, Santiago is elevated to a hero of mythical proportions. Having grasped the intrinsic interconnection of all life, Santiago feels akin to the marlin that has swallowed his hook. In his 3-day journey with the fish, Santiago oscillates between admiration for the fish's strength and perseverance and the pity for the fish's hopeless situation. They establish kinship, however, extend Santiago's empathy with the marlin's dilemma to his own very human plight. After all, Santiago is out there to catch a fish not for sport but to sustain life. आगे हम बात करेंगे इंसान की ग्रेस के बारे में, ग्रेस और प्रेशर. In The Old Man and the Sea, Hemingway comments on the heroic stance of man facing his ultimate, inseparable defeat, death. For Hemingway, the idea of heroism is inextricably connected to displays of physical powers and determination of will, even in the face of insurmountable odds. Qualities displayed in the marlin and in the old man. For 2 days, the marlin calmly pulls the old man's knife skill out to the sea, unlike other fishes that panic and thrash about trying to get free of the hook, thereby drilling it deeper into their skin and sealing the fate they are trying to escape. The particular marlin displays more grace, the strength and vitality than other fish, qualities that makes him a worthy adversary. A typical Hemingway hero, Santiago must prove his manhood in a battle of will. एक मछेरे की कहानी है जिसमें एक मछेरा, उमर सीधा मछेरा, एक बड़ी मछली को पकड़ता है 85वें दिन जाके. और ये जो नावल है ये उस स्ट्रगल पे मुश्तमिल है कि वो एक उमर सीधा बूढ़ा किस तरह एक अपनी कश्ती से 4 गुना बड़ी मछली को पकड़ता है, उसे संभालता है, फिर किस तरह उसे किनारे तक लेकर आता है. इसमें इंसान की सारी ज़िंदगी दिखाई गई है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में किस तरह स्ट्रगल करता है. मैं आगे पढ़ता हूँ.
Knowing the fish eventually will tire and surrender, Santiago vows not to do so himself. The determination is within ultimately distinguish man from fish, no matter how magnificent a creature and formidable an opponent the marlin may be. Thinking of his hero. اچھا اس کا ایک ہیرو ہوتا ہے ڈیامیگو who played at the height of his game despite painful bone spurs. Santiago is determined to endure loneliness, physical exhaustion, hunger, thirst, and pain caused by the wounds from the fishing line. اس کا ایک ہیرو ہوتا ہے، وہ ہیرو کو کا ذہن میں لاتا ہے جب بھی اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ اس ہیرو کے بارے میں سوچتا ہے کہ جو میرا زندگی میں ہیرو ہے اس نے کس طرح اپنی زندگی کی مشکلات کا سامنا کیا. جب وہ کھیلنے جاتا ہے گراؤنڈ میں تو کس طرح اس نے گراؤنڈ میں مشکلات کا سامنا کیا اور کس طرح اس نے اپنی جو گیم ہے ون کی. Santiago's left hand, crippled by a painful cramp, symbolizes his endurance and willpower in the face of insurmountable obstacles. He waits for his hand to uncurl by itself with the same patience and fortitude he shows when waiting for the fish to begin circling the boat. By showing that Santiago cannot force his hand to uncurl any more than he can force the fish to come close, Hemingway shows that with resolve a man can rise above his limitations. Yet he also suggests no creature, not even man, can escape his ultimate fate. Santiago reels in a marlin whose superior skill and despite the pain from 3 bleeding wounds seeming to have proven wrong the villagers who had mocked him, is not sallow. After all, having caught the biggest fish ever, he confirmed his strength and vigor, thus confirming his value as a man. His catch fills him with both pride and sadness. Pride because he has preserved, and sadness because his triumph means the defeat of a marvelous creature. The constant tug and pull of Constance in the eternal struggle of life and death further appears in Santiago's struggle with the sharks, described as a mindless creature. The shark are far less worthy opponent than the marlin. Drawn to the marlin's blood, they engage in a feeding frenzy that ultimately steals their death. One by one, Santiago kills them as they take a bite. What sustained them destroyed them. However, more sharks keep coming, too many, it seems, for Santiago to preserve. As in the beginning of the novella, when a strike of bad luck seems to have defeated him in the eyes of the village fisherman, he seems doomed. However, Santiago does not give in. چلیں اب اس میں میرے خیال میں اسکرپٹ کافی پڑھ لیا ہے تو اب اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایک عمر سیدھا بوڑھا ہوتا ہے، یہ عمر سیدھا مچھیرا ہوتا ہے جسے 84 دن ایک بھی مچھلی ہاتھ نہیں آئی، اور جو گاؤں والے ہیں اسے منحوس قرار دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا منحوس شخص ہے کہ جو 84 دن مسلسل جانے کے بعد بھی ایک مچھلی نہیں پکڑ سکا. تو 50ویں دن جب وہ اپنی قسمت ٹرائی کرنے کے لیے سمندر میں بہت دور تک نکل جاتا ہے، جہاں کہ اسے معلوم ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی بڑی مچھلیاں ہوں گی جو اسے کھا بھی سکتی ہیں، جو اسے نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی قسمت آزماتا ہے اور اسے ایک مچھلی ملتی ہے مارلن. وہ جو مچھلی مارلن ملتی ہے اس کا جو سائز ہے وہ اس کی جو کشتی ہے، کشتی سے 4 گنا بڑا سائز ہے. وہ اتنی بڑی مچھلی ہے کہ جسے پکڑ کے ظاہر ہے جو بوٹ ہے، اس کی کشتی ہے، کشتی سے تو مچھلی کا سائز ہی 4 گنا بڑا ہے، تو وہ اس مچھلی کو اپنی کشتی پہ تو لا ہی نہیں سکتا. اب کیا چیز ہے جو اسے روکے ہوئے ہے، جو اسے اس مچھلی کو چھوڑنے پر وہ کیوں اس مچھلی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور وہ کیوں چاہتا ہے کہ اس مچھلی کو وہ اپنے ساتھ ساحل سمندر پر لے کر جائے تاکہ لوگ دیکھیں اور گواہ رہیں کہ یہ جو سنٹیاگو ہے، یہ جو انسان ہے، یہ ایک تو بدقسمت نہیں ہے، منحوس نہیں ہے، دوسرا یہ اتنی بڑی مچھلی پکڑ کے لایا ہے کہ جتنی بڑی مچھلی آج تک کسی نے بھی نہیں.
تو یہ جو کہانی ہے یہ اصل میں سٹرگل کی کہانی ہے کہ کس طرح وہ مچھلی جو پہلے 2 دن ہے، 2 دن آپ دیکھیں کہ یہ جو عمر سیدھا بڑا شخص ہے، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، 2 دن وہ بغیر کچھ کھائے پیے سمندر میں گزارتا ہے اس مچھلی کے ساتھ مشقت کرتے ہوئے۔ مشقت تو اس کو نہیں کہیں گے، یعنی وہ جو مچھلی ہے، نارمل مچھلی کہتے ہیں کہ جب اسے پکڑیں تو وہ جو اس کا چارہ ہے، جو اس کی ڈوری ہے، اس کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے، اس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ہلتی ہے، زور لگاتی ہے اور کشتی کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس تگ و دو میں مچھلی کا جو کنڈی ہوتی ہے، جو چارہ ہوتا ہے، وہ مچھلی کے جسم میں اور زیادہ گہرا چلا جاتا ہے، اور مچھلی کو یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے خاصیت دی ہے کہ وہ جو کشتی کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب وہ چکر لگاتی ہے تو جو وہ رسی ہوتی ہے، جو ڈوری ہوتی ہے جال کی، وہ مچھیرا اس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس تگ و دو میں مچھلی بالکل کشتی کے قریب آ جاتی ہے اور مچھیرا اس کو اٹھا کر اپنی کشتی کے اوپر گرا لیتا ہے، مچھلی مر جاتی ہے اور یہ مچھیرے کا چارہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کہانی ہے۔ اس میں اب یہ جو مارلن پکڑی ہے سنٹیاگو نے، یہ 2 دن تک اس کو نہ تو اپنی طرف وہ اس کو کھینچتی ہے، زور لگاتی ہے، اور نہ ہی بوٹ کے ارد گرد چکر لگانا شروع کرتی ہے، بلکہ یہ کیا کرتی ہے، یہ اس کو سنٹیاگو کو مزید سمندر کی گہرائی میں دور یعنی ساحل سمندر سے دور کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ جب مچھلی کھینچنا شروع کر دیتی ہے تو سنٹیاگو ظاہر ہے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مچھلی کو اپنی طرف کھینچ سکے، تو جدھر کو مچھلی اسے کھینچ کے لے کر جاتی ہے وہ اس کے پیچھے کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو 2 دن یہی کام جاری رہتا ہے۔ تو سنٹیاگو کیونکہ اس ڈوری کو، اس کا جو جال ہے، اس کی رسی کو پکڑا ہوتا ہے، تو مچھلی میں اتنی پاور ہوتی ہے، جب اس کو کھینچتی ہے تو اس سے سنٹیاگو جو مشیرا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا جو ایک ہاتھ ہوتا ہے وہ بالکل اتنے کٹ اس پہ لگ جاتے ہیں کہ وہ اس ہاتھ سے رسی نہیں کھینچ سکتا۔ تو وہ کوشش کرتا ہے، اس کے پاس نہ تو وہاں پہ کوئی دوائی ہے، میڈیسن ہے کہ اس زخموں پہ لگا سکے، نہ ہی کوئی پٹی ہے۔ وہ اس زخمی ہاتھ کو سمندر کے نمکین پانی میں سے دھو لیتا ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے قدرت کا کہ نیچرلی یہ زخم اپنے آپ ہیل کر جائیں۔ پھر وہ دوسرے ہاتھ سے کام کرنا شروع کرتا ہے، بلکہ وہ اس رسی کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیتا ہے، اور یہ تگ و دو ہوتی ہے 2 دن۔ تیسرے دن آ کے پھر مچھلی جو ہے وہ قریب آنا شروع ہوتی ہے، اور جو سنٹیاگو ہے وہ اس کو ڈوری کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسرے دن جا کے مچھلی جو ہے وہ کشتی کے قریب آ جاتی ہے۔ اب جب کشتی کے قریب آتی ہے تو ظاہر ہے مچھلی اتنی بڑی ہے کہ وہ اس کو اپنی کشتی کے اوپر تو نہیں گرا سکتا۔ اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح ساحل سمندر تک لے جائے۔ اب مچھلی کو جب یہ اپنے چپو سے مارنا شروع کرتا ہے تو مچھلی کا خون نکلتا ہے۔ جب مچھلی اتنی بڑی ہے، اس کا خون نکلتا ہے، تو خون کی بو سونگھ کر شارک وہاں پہ آ جاتی ہیں۔ جب شارک آتی ہیں اس کو کھانا شروع کرتی ہیں مچھلی کو، تو یہ جو سنٹیاگو ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ اس نے اس کو پکڑا ہے، یہ اس کا شکار ہے، وہ کیسے کھانے دے گا، تو ان کو چپو سے مارنا شروع کرتا ہے۔ کافی ساری شارک کو مار دیتا ہے، لیکن ایک شارک اس کا چپو کھینچ کے لے جاتی ہے۔ وہاں پر بہت ساری شارک ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک عمر سیدھا بوڑھا کہ جو اپنی زندگی گزار چکا ہے، جسے لوگ منحوس سمجھتے ہیں، سمندر کے بیچوں بیچ کہیں 2 دن بھوکا پیاسا گزار چکا ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو ہارنے پر مجبور نہیں کر رہی، کون سی ایسی چیز ہے جو اسے روکے رکھ رہی ہے کہ نہیں تم مر تو سکتے ہو، تم ہار نہیں سکتے۔ وہ یہ سوچتا ہے اپنے ذہن میں، اور یہی اس ناول کا میسج ہے کہ جو انسان ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کی زندگی میں کتنی سٹرگلز آتی ہیں، اتنی سٹرگلز آتی ہیں کہ بعض اوقات جو انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو اس سے کہیں زیادہ وہ کر گزرتا ہے۔ جتنا وہ اپنی زندگی کی سٹرینتھ سمجھتا ہے، جتنا وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی
میرے اندر پاور ہے، قدرتی صلاحیتیں ہیں یا نالج ہے، علم ہے، کچھ بھی ہے، تو اس سے بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ اسے بہت اوپر کر جاتا ہے۔ تو یہی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ میں نے جب یہ ناول گریجویشن میں پڑھا تو میں اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپ ان چلا گیا، اور میں نے سوچا، اور یہ جو ایک کوٹ تھی اس بوڑھے سنٹیاگو کی کہ اے مین کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ، مین از ناٹ میڈ فار ڈیفیٹ، اے مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ، کہ ڈسٹرائے تو ہو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، تباہ و برباد تو ہو سکتا ہے، لیکن ہار نہیں سکتا۔ ہارتا کہتے انسان تبھی ہے جب انسان ہار مانتا ہے۔ تو آج کل یہ جو دور چل رہا ہے کرونا کا، جس میں پچھلا جو سال تھا 2020، اس میں بہت سارے ہمارے جاننے والے، ہمارے پیارے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مغفرت عطا فرمائے، ان کا درجہ شہیدوں میں رکھے، کیونکہ وہ ایک وبا میں گئے ہیں، اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جو ڈپینڈنٹس ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، گھر والے، فیملی ہے، سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اور دعا کرتے ہیں کہ جو اگلا سال ہے جو آج سے شروع ہو گیا ہے 2021، اس میں اللہ تعالیٰ ہماری اس عذاب سے جان چھڑائے اور ہم دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ چلیں۔ اور زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے، اور یہ جو سٹرگل ہم نے کی ہے، اس کے لیے یہ ناول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس ناول نے میری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جب بھی میں اپنی زندگی میں کسی چیز سے، میرے سامنے کوئی چیز آتی تھی، کوئی کام ہوتا تھا، کوئی سٹرگل ہوتی تھی، چاہے وہ لائف کی سٹرگل ہے، کسی چیز کی سٹرگل ہے، بعض اوقات ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا لمحہ آتا ہے، کچھ سٹیجز آتی ہیں کہ جہاں پہ انسان سوچتا ہے کہ یہ میرا امتحان ہے، میری میچورٹی کا، میں کتنا پختہ ہوں، میں کتنا مضبوط ہوں، میں کتنا سخت ہوں، اور میں کتنا اس چیز کو برداشت کر سکتا ہوں، اس چیز کا امتحان ہے۔ تو انسان کی زندگی میں کئی لمحے آتے ہیں، کئی سٹیجز آتی ہیں جب اس طرح کے امتحان آتے ہیں، تو انسان کے پاس کوئی انسپائریشن ہونی چاہیے، کوئی چیز ہونی چاہیے کہ وہ اس کو سوچے کہ اچھا اس نے ایسے کیا تھا تو میں اس میں کیسے کر سکتا ہوں۔ کسی چیز سے انسان اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکے، جس طرح اس ناول میں وہ بڑا ادھیڑ عمر بوڑھا سنٹیاگو، جو اس کا ایک ہیرو تھا ناول کا، اس ہیرو کو ذہن میں رکھتا تھا کہ وہ ہیرو جو بیس بال کا ہیرو تھا، وہ زخمی تھا اور اس کو کوئی پرابلم تھی، لیکن پھر بھی وہ میچ میں جاتا ہے اور میچ جتاتا ہے اپنی ٹیم کو۔ تو یہی میسج اس بوڑھے نے کیا کہ اس بوڑھے میں تو اتنی جان بھی نہیں تھی کہ وہ 84 دن کو مچھلی ہی پکڑ کے لا سکتا، لیکن 50ویں دن جب مچھلی اس کے ہاتھ لگی تو کس طرح 3 دن وہ اس مچھلی کے ساتھ سٹرگل کرتا رہا، وہ زخمی ہو گیا، ٹوٹ گیا، یعنی 3 دن بغیر کچھ کھائے پیے، اسے کئی مرتبہ بیچ میں لگا ہوگا کہ بس اب میں مرنے لگا ہوں، لیکن اس کے اندر جو ول پاور تھی، جو اس کے اندر ایک مضبوطی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو نوازی ہے، اس نے اس کو زندہ رکھا، اور اسی سوچ پر زندہ رکھا کہ اگر میری قسمت میں موت لکھی ہوئی تو میں مروں گا، لیکن میں ہار نہیں مانوں گا، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہی ہوا اس ناول میں کہ اس نے مقابلہ کیا 3 دن، اور تیسرے دن کے بعد جو ہے وہ اس ظاہر ہے پوری مچھلی تو نہیں بچی، شارک وغیرہ اس کی مچھلی کو کھا گئے، لیکن اس کا ڈھانچہ جو اتنا بڑا ڈھانچہ تھا، کسی طریقے سے وہ اس ڈھانچے کو ساحل سمندر پہ لے آیا، اور یعنی اس نے اس چیز کو پروو کیا کہ بے شک جو مچھلی تھی میری کشتی سے 4 گنا بڑی تھی، لیکن پھر بھی وہ شارک مچھلیوں سے جتنا کچھ بچا سکا، یعنی اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کو ساحل سمندر تک لے کر جانا، اور وہ 3 دن کی مسلسل محنت جدوجہد کے بعد اس کو ساحل سمندر پر لے آیا، اس میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس میں جو میسج ہے، جو مرکزی خیال ہے، جو سینٹرل آئیڈیا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان مر تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، انسان تباہ و برباد تو ہو سکتا ہے، ہار نہیں مان سکتا۔ تو آپ کمنٹس کے ذریعے
بتائیے گا کہ اگر یہ ناول آپ نے پڑھا ہے یا جو میں نے ابھی بتایا وہ آپ نے سنا ہے تو اس کے ذریعے آپ نے کیا لرن کیا، کیا سیکھا، اور آپ کی زندگی میں ایسے کون سے لمحات کبھی آئے کہ آپ کو کسی چیز کا مقابلہ کرنا پڑا، تب آپ کی کیا فیلنگز ہوئیں اور آپ نے کیسے مقابلہ کیا کہ آپ اس میں سے کامیاب ہو کر نکل سکے، کون سی سوچ تھی، کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا۔ اور یہ جو جس ناول کا حوالہ میں نے دیا، جس سے میں نے بہت کچھ لرن کیا، اگر اس کے اوپر آپ مزید ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں اپنی آرا سے ضرور بتائیے گا، اس میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو اس کے اوپر بعد میں پھر اور ویڈیو کریں گے، اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے اور اس ناول کے جو مزید پہلو ہیں ان پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ رانا جہاں زیب کو اجازت دیجیے گا پاکستان نیوز چینل سے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا دعا ہے کہ نیا سال آپ کے لیے ہزاروں خوشیاں لے کر آئے، آپ کو اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت ملے، آپ اپنے پیاروں کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور خاص طور پہ جو پاکستان پہ اس وقت سچویشن ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک بارڈر لائن پر ہے، بوم کرنے جا رہی ہے، تو میری دعا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے پاکستان کی، وہ اپنے کاروبار میں دلچسپی لے، انٹرپرینر بنے، بہت سارے لوگ باہر جائیں اور نیا نیا ٹیلنٹ، نئی چیزیں لے کر آئیں، نئے کاروبار ہوں۔ جو لوگ سٹرگلنگ میں ہیں یا جو لوگ سوچ رہے ہیں یا کچھ سکل سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب و کامران کرے، اور سارے اپنے خاندان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے خوشیاں لے کر آئیں اور ان کا نام اقوام عالم میں بلند کریں۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔